Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's date is 3rd July 2020 اور دن ہے آپ کے پاس جمعہ. ٹھیک ہے, 10th کلاس جنرل سائنس اور سبق نمبر 10 ہے آج, اور اس کا نام ہے چیپٹر کا سائنس اور ٹیکنالوجی. آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ لیزر کیسے کام کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور لیزر کا استعمال میدان طب میں, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہاسپٹلس میں اس کا کیا کام ہے, میڈیسن میں لیزر کا کیا کام ہے, یہ ہم پڑھیں گے. پیج نمبر آپ کے پاس ہے 179 سے سٹارٹ ہو رہا ہے, یہ 179 اوپر کوشچن ہے آپ کے پاس, لیزر کیسے کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ فل پیراگراف اس میں آئے گا. ٹھیک ہے, اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے لیزر روبی کرسٹل کے ذریعے تیار کی گئی تھی, اس لیے اسے ٹھوس لیزر بھی کہا گیا. روبی کی سلاخ کی ہموار سطحوں کو پالش کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ آئینے کا رول ادا کر سکے. اس کی ایک سطح نیم پالش ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کچھ شعائیں لیزنگ کے عمل کے دوران چھین کر آتی, ٹھیک ہے, ریفلیکٹ ہو کر آتی ہے, منعکس ہوتی ہے. روبی کی سلاخ کے گرد ایک فلیش ٹیوب دکھائی جاتی ہے جس سے توانائی روبی میں پمپ کی جاتی ہے. روبی کرسٹل جوہر ایٹم فلیش ٹیوب کی توانائی کا ایک حصہ جذب کر لیتے ہیں. اس طرح روبی کرسٹلز کے ایٹم کی اکثریت اشتعالی ہوتی ہے, یعنی کہ ایکسائٹڈ حالت میں آ جاتی ہے. یہ ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے اس پیج نمبر پہ 179 پہ. جلد یا بدیر مشتل ایٹم اپنی زائد توانائی سرخ رنگ کے فوٹون کی صورت میں خارج کرتے ہیں. وہ فوٹون جو روبی کرسٹلز کے متوازی خارج کرتے ہیں وہ لیزنگ کا عمل شروع کر دیتے ہیں. اس طرح آپ کے پاس ڈائیگرام دکھائی ہوئی ہے, جو شکل پوائنٹ آپ کے پاس فگر نمبر ہے 10.3. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو دکھائی ہوئی ہے فوٹون کے ذریعے, ٹھیک ہے, اور فوٹون زیادہ سے زیادہ لیزر کو کس طرح سے بیم میں شامل ہوتے ہیں, اور ایک ہی طول کے جو ہوتے ہیں وہ فوٹون ایک سمت میں کس طرح سے حرکت کرتے ہیں یا منترک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارا آپ کو باری باری تینوں میں بتایا گیا ہے. مشتل ایٹم کا واپس غیر, پہلے میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں, پھر اس میں یہاں کا ہے غیر مشتل ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ڈی ایکسائٹ ہو جاتے ہیں. ان ایٹم سے خارج ہونے والے فوٹون ایک ہی فریکوینسی اور ایک ہی سمت سفر کرتے ہیں. روبی کی سوراخ کے مخالف سرے پر موجود آئینے اور ان فوٹونوں کو بار بار منعکس کرتے ہیں. اس طرح مزید فوٹون خارج ہوتے ہیں اور ان میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تمام فوٹون نہ صرف ایک فیز میں ان فیز ہوتے ہیں بلکہ ایک ہی سمت میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. ان کا طول موج بھی ایک ہی ہوتا ہے. جیسے جیسے فوٹونز کی تعداد بڑھتی ہے لیزر کی قوت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, جس کا کچھ حصہ نیم پالش شدہ سرے سے خارج ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تھا آپ کا کہ لیزر کس طرح سے کام کرتی ہے. نیکسٹ آپ کے پاس لیزر کا استعمال پیج نمبر 180 پہ. لیزر کا استعمال زندگی کے ہر شعبے میں ہونے لگا ہے, خصوصاً طب, مواصلات, فوٹوگرافی, دفاعی دھاتوں کی کٹائی اور ویلڈنگ, کمپیوٹر اور جوہری تحقیق اس کے استعمال میں اہم شعبے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم پڑھیں گے میدان طب میں لیزر کا کیا استعمال ہے. لیزر شعاعوں کی خوبی ہے کہ یہ زیادہ نہیں پھیلتی, لہذا لیزر کے استعمال سے ڈاکٹر جسم کے دوسرے حصوں کو چھوئے بغیر کسی بھی مطلوبہ حصے کی سرجری کر سکتے ہیں. نیز اس کی حرارت زخم کو صاف کر سیل کر دیتی ہے اور یہ کسی قسم کا انفیکشن نہیں ہوتی. آنکھ کے اندرونی حصے میں آنکھ کی جو پتلی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ریٹینا, جو اہم رول ادا کرتی ہے. جب ہم پتلی کی آنکھ کی دیواروں سے الگ ہو جائے تو اندھا پن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ریٹینا کا جو رول کیا ہے کہ جب یہ پتلی آنکھ کی دیواروں سے الگ ہو جائے تو وہ اندھا پن پیدا کر سکتی ہے. لیزر کے استعمال سے ریٹینا کو ویلڈ کرنے میں مدد ملتی ہے اور ایسا کرنے میں 1 سیکنڈ کے قلیل حصے میں یہ کام جو ہے, یہ سرجری جو ہے وہ ہو جاتی ہے. آگے آپ کے پاس ہے کہ ہولوگرافی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جسے ہم کہتے ہیں 3D, 3 جہتی ہولوگرافی سے کیا مراد ہے. یہ آپ نے کوشچن بتانا ہے, الگ سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ میدان طب میں لیزر کا استعمال بتائیں. ٹھیک ہے, یہ یہاں تک آپ کے پاس آئے گا. 1 سیکنڈ کے قلیل
حصے میں ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے ہولوگرافی یا فوٹوگرافی 3 جہتی 3D، یہ آپ کے پاس 2 لائنز ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کرنی ہے ڈیفینیشن۔ لیزر کا استعمال بھی ریوائز کرنا ہے، ٹھیک ہے، پڑھنا سارا ہی، لیکن جو یاد کرنے والا کام ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کیا کیا چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے، یہ ہولوگرافی تک، ٹھیک ہے۔ ایک عام فوٹوگراف سے ہم کسی بھی منظر کو صرف مخصوص زاویے سے دیکھ سکتے ہیں، مگر لیزر کی مدد سے آپ 3 جہتی عکس حاصل کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کسی حقیقی چیز کا ہر رخ سے مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ ایسے فوٹوگرافی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہولوگرافی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تھا آپ کا آج کا کام، امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، تاریخ ہے آج 3 جولائی 2020 اور دن ہے آپ لوگوں کا جمعے کا، جماعت آپ لوگ تاہم مضمون اسلامیات اختیاری۔ آج ہم جو کریں گے وہ آیت نمبر 15 ہے، جو کہ پیج نمبر 26 پہ ہے، اور اس کے بعد نیچے ہم لوگ کریں گے احادیث نمبر 18۔ احادیث نمبر 18 آپ لوگوں کی پیج نمبر 48 میں، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم 2 چیزیں کریں گے، پہلے ہم لوگ کرتے ہیں آیت نمبر 15، بہت اچھے طریقے سے ورڈ ٹو ورڈ اس کے آپ لوگوں نے میننگ پہلے دیکھنا ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ دیکھنا ہے، اور تشریح آپ لوگوں نے خود کرنی ہے، خود بنانی ہے اسی ترجمے کے اکارڈنگ۔ دیکھیں جی کلاس، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو بنو، قوامین مینا، خوب قائم رہنے والے، بالقسط ساتھ انصاف کے، شہداء گواہی دینے والے، للہ اللہ کے لیے، ولو اگرچہ علی انفسکم تمہاری ہی ذات کے خلاف، اوی یا والدین والدین، والاقربین اور رشتہ داروں کے، ان یکن خواہ ہو، غنیًا کوئی مالدار، او فقیرًا یا غریب، پس اللہ اولیٰ بہتر ہے، بہما ہے زیادہ خیر خواہ ان کا، پس لا مت یا نہ، تتبعوا پیروی کرو تم، ہوا خواہش نفس کی، ان تعدلوا عدل نہ کرنے میں، اور ان اگر تلووا گما پھرا کر بات کرو گے، تغرضوا یا گریز کرو گے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، کان ہے، بما تعملون تمہارے اعمال سے، خبیراً پوری طرح باخبر، یعنی کہ جاننے والا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنے رہو، اگرچہ اپنی ہی ذات کے خلاف ہو یا والدین اور رشتہ داروں کی مخالفت میں ہو، وہ شخص امیر ہو یا غریب، تم اس بات کا خیال نہ کرو، پس اللہ کا ان دونوں کے ساتھ نہ ہو کر حق سے ہٹ جاؤ، اگر تم اور ان دونوں کے ساتھ تم سے زیادہ تعلق ہے، پس تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم لگی لپٹی بات کرو گے یا سچائی سے پہلو تہی کرو گے، تو جان لو کہ بلا شبہ جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ کلاس اس کی اچھی طرح آپ لوگوں نے تشریح بھی یاد کرنی ہے، اس کے بعد آپ لوگ آ جائیں احادیث نمبر 18 پر۔ احادیث نمبر 18 بھی آپ لوگوں نے پراپر اس کے جو ہے ورڈس کے ساتھ پہلے اس کے میننگز اچھی طرح دیکھتے ہیں، میننگز یاد کر کے پھر آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ اور اس کی پراپر تشریح یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے کلاس۔ احادیث نمبر 18 دیکھیں، احادیث نمبر 18 ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں، دماؤکم تمہارے خون، اور اموالکم تمہارے مال، علیکم تم پر حرام ہے، ٹھیک ہے جی،
تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، اب اس کی تشریح دیکھیں۔ اسلام میں نہ مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے، نہ مومن بھائی کا مال بغیر اجازت استعمال کرنا حلال ہے۔ قرآن مجید میں صاف اعلان ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر مومن کو قتل کر دے اس کا گھر دوزخ ہے۔ اس طرح ایک مسلمان کا مال چوری کرنا، ڈاکے اور خیانت وغیرہ کے ذریعے لینا حرام ہے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی جان کا بھی احترام کرے اور مال کا بھی، بلکہ اگر کوئی شخص مسلمان بھائی کی جان یا مال کے خلاف قدم اٹھائے تو حتی الامکان اسے روکنا اور مظلوم کی مدد کرنا لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کئی احادیث میں ایک دوسرے کی جان اور مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور کسی مسلمان کو قتل کرنے یا اس کے مال کو ضائع کرنے اور لوٹنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں جو حجۃ الوداع کے وقت یوم میدان عرفات میں دیا تھا، اسی حقیقت کو تمام صحابہ کے سامنے رکھا اور فرمایا، سن لو، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ہمیشہ کے لیے اس طرح قابل احترام ہے جس طرح یہ شہر، یہ مہینہ، یہ دن قابل احترام ہے۔ کلاس آج آپ لوگوں کو میں نے آیت نمبر 15 پلس حدیث نمبر 18 کروائی۔ بہت اچھے طریقے سے ورڈ ٹو ورڈ پہلے اس کے میننگ یاد کرنے، پھر آپ لوگوں نے پراپر اس کی تشریح یاد کرنی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ سے پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔